عام کیمرے کا جو فنکشن تھا وہ نثار صاحب نے ایکسپلین کیا تھا کہ لائٹ کہاں سے انٹر ہوتی ہے، لائٹ کی انٹینسٹی یا کوانٹٹی یا جتنی آپ کو چاہیے وہ کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی اپرچر سے، شٹر سے آپ اس کا ٹائم کنٹرول کرتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے فلم کے اوپر لائٹ پڑے، فلم کہاں ڈلتی ہے، آگے کیسے جاتی ہے، پیچھے کیسے جاتی ہے، نکالتے کیسے ہیں. تو یہ کیمرے کے فنکشنز تھے. اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی وہ ہے کیمرہ ہینڈلنگ. انہوں نے بتایا تھا کہ کیمرے کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، تصویر کھینچنے کے لیے کیسے پکڑتے ہیں، کہاں سے فوکس کرتے ہیں، کمپوز کیسے کرتے ہیں، جو بیسک کہ کیمرے سے کیسے تصویر بنائی جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤ ٹو یوز کیمرہ، اس کی ویریس استعمال جو ہیں کہ اگر آپ لینڈسکیپ پہ کر رہے ہیں یا اسٹینڈ پہ لگا کے کر رہے ہیں یا فوٹوگرافی کر رہے ہیں یا میکرو فوٹوگرافی کر رہے ہیں، اس کی کچھ باتیں کی تھیں. پھر انہوں نے تھوڑا سا اگلے پہ کیا کہ کیمرہ، چونکہ اس وقت ہم فلم کی بات کر رہے ہیں تو 35 mm فلم کو لوڈ کیسے کرتے ہیں، وہ ایک لیکچر تھا. پھر انہوں نے بتایا تھا کہ لینس کے آگے پروٹیکشن کے لیے بھی اور کریکشن کے لیے بھی فلٹرز کیا ہوتے ہیں، لینس کے آگے فلٹر لگاتے ہیں، یو وی فلٹر کی بات کی. پھر انہوں نے کلیننگ آف دی لینس اور فلٹر کی بات کی کہ لینس کو بچا کے کیسے رکھتے ہیں، صاف کیسے کرتے ہیں. آپ عام کپڑا یا کر کے اینک کی طرح صاف نہیں کرتے، لینس پہ بڑی اسپیشل کوٹنگ ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کی پکچر کوالٹی بھی سفر کرتی ہے. اس کے بعد تھا ہاؤ ٹو ہولڈ دی کیمرہ. انہوں نے کئی طریقے بتائے تھے کہ کس طریقے پہ اگر آپ کریں، لینس اگر بہت لمبا لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے تو تصویر صحیح آئے گی، ادروائز شیکی آئے گی یا بلر آئے گی. وائڈ اینگل پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا، نارمل اینگل ہو تو کیا کرنا ہوگا، تو کیمرے کو کیسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا تھا کہ لینس کا ہوڈ کیا کام کرتا ہے، کہ جو گلیئر پڑتی ہے، سامنے سورج ہو یا سامنے لائٹ پڑ رہی ہو تو کیسے بچاتا ہے. ٹائپ آف لینزز، کانویکس آن کانکیو، وہ تو انہوں نے بتایا تھا انہوں نے کہ لینزز دونوں میں فرق کیا ہے، کانویکس لینس کیا کرتا ہے اور کانکیو کیا کرتا ہے، ان دونوں کو ملا کے ہم کیا فائدے لیتے ہیں یا کیا کچھ ترقی ڈیولپمنٹ کی ہے. اس کے بعد آئے تھے ہاؤ امیج اور پکچر از میڈ تھرو لائٹ اینڈ لینس، یعنی لینس اور لائٹ کا ہم جب تعارف کرا دیا تو انہوں نے پھر ایکسپلین کیا کہ لائٹ لینس میں سے کیسے گزرتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، تصویر الٹی بنتی ہے. میں جو اس وقت آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں، کیمرہ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ میرے بھی اندر الٹی تصویر بن رہی ہے، لیکن ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرین ایسے کیا ہوا ہے کہ ہم اسے سیدھا دیکھتے ہیں، سیدھا کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اندر پکچر وہی، لینس ہماری آنکھ میں بھی وہی ہے جو کیمرے میں ہے، وہی الٹی تصویر اندر ریٹنا پہ پڑتی ہے، دماغ اس کو سیدھی کر کے دکھاتا ہے. ہماری پکچریں جتنی ہیں الٹی بنتی ہیں. وہ کیسے، اس نے بتایا کہ لینز اور تصویر کیسے بنتی ہے. اس کے بعد 7 لینز ایبریشنز، ایبریشن کہتے ہیں ڈیفیکٹ کو. لینز جو عام والا ہے، جب ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ پن ہول کیمرے کے بعد سادہ عام آرڈنری لینز سے تصویر بنائیں تو اس میں ڈسٹورشن آتی ہے. اس میں 7 قسم کے ڈیفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیفیکٹ ہماری آنکھ میں نہیں رکھے ہوئے، کیونکہ وہ ماہر ہے، قدرت اللہ تعالیٰ بنانے والا، تو پرفیکشن اس کی ہر چیز ہوتی ہے. ہماری آنکھ میں کوئی ایبریشن نہیں ہے. جہاں پہ ڈیفیکٹ ہماری ایج کے ساتھ یا کسی وجہ سے آتا ہے تو وہ کریکشن کے لیے پھر لینز لگاتے ہیں، اس میں وہ ایبریشن جو ہیں یا ڈیفیکٹ صحیح کرتے ہیں. فوکس نہیں آ رہا، ڈسٹورشن آ رہی ہے، چیزیں لمبی نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی کامٹ، یعنی لینز میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پورا ٹیکنیکلی پالش یا صحیح نہ کیا ہوا ہو تو جو اسٹرے لائٹ کہیں سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس میں سے گزر کے کسی فلم کے ایک حصے پہ ایک نشان یا ایک ستارہ سے بنا دیتی ہے. وہ بھی ایک ڈیفیکٹس میں آتا ہے جو نثار صاحب نے اس میں کور کیا ہے. انہوں نے بتایا لینزز، اس کے بعد انہوں نے بتایا نارمل لینز اور پرائم لینز فار ہیومن ویژن، جو آنکھ کے قریب یا جو آنکھ دیکھتی ہے اگر وہی والا لینز اگر تصویر بھی بنائے تو اس کو کہتے ہیں نارمل لینز. اس کے بعد وائڈ اینگل لینز تھا کہ بہت وائڈ سین یا زیادہ سین دکھا سکے. پھر تھا ٹیلی فوٹو لینز. اس کے بعد تھا زوم لینز. اس کے بعد تھا پروسیس لینزز. پروسیس لینزز اسپیشل لینزز ہوتے ہیں جو آپ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے. پروسیس لینزز شاید آپ نے کہیں سنا ہوگا، کسی نے پڑھا ہوگا، کیونکہ وہ ہائیلی ٹیکنیکل چیز ہے تو یہ کم مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. میکرو کا نام سنا ہوگا، تو میکرو لینز میں کریکشن زیادہ ہوئی ہوتی ہے، اس میں بہت کلوز اپ جا کے انلارجمنٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ ڈسٹورشن نہ ہو. اس کے بعد آتے ہیں پروسیس لینزز جو پریس میں استعمال ہوتے ہیں، جو پرنٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں، کہ آپ نے بہت بڑی تصویر ہے، گراف ہے اور گراف کے کونے بھی شارپ چاہیے تو سینٹر میں وہ دے آر ویری ایکسپینسو لینزز. دے آر ہائیلی کریکٹڈ، ٹوٹلس میں ایبریشنس ریموو کی ہوئی ہوتی ہیں اور یوزلی وہ سپیڈ ان کی بہت سلو ہوتی ہے. ہم سپیڈ پہ جب آئیں گے تو بتاؤں گا میں آپ کو. ان کا اپرچر بہت کم کھلتا ہے لائٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جو کہ اسٹینڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، کاپنگ میں ہوتے ہیں تو ہلتا تو ہے نہیں، تو آپ سلو شٹر سپیڈ یا لانگر ڈیوریشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی اپرچر کی، جو ہر لینز میں بلٹ ان اپرچر ہوتا ہے. اپرچر سوراخ کو کہتے ہیں، لیکن یہ ویریبل ہوتا ہے، آپ روشنی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، اسے اپرچر کہتے ہیں. اسپیڈ آف دی لینزز، یہ اسپیڈ کاروں میں تو آپ نے سنا ہوگا، لینز کی اسپیڈ ہوتی ہے
کہ اس کی جو لائٹ پاس کرنے کی کیپیسٹی ہے، یعنی اپرچر کتنا زیادہ کھل سکتا ہے. اگر وہ 1 انچ کا ہے اور وہ تقریباً 1 انچ کے برابر اس کا ڈائفرام کھلنے کی چانسز ہوں، اتنا ہائی کوالٹی ہو، کریکٹڈ ہو، تو اسے کہتے ہیں ہائی سپیڈ لینس، جس کا اپرچر کم کھل سکتا ہے. جیسے 2 اپرچر جو ہے ایکچولی فل یا بہت زیادہ کھلا ہوا ہوگا، اور 16 یا 32 اگر نمبر ہوگا تو وہ بہت ٹائنی اسمال سوراخ ہوگا. تو جو ہائی سپیڈ لینس ہے اس کے اپرچر بہت زیادہ کھل سکتا ہے، یعنی لو لائٹ میں تصویر بنانے کے وہ کام آ سکتا ہے. اس کے بعد تھا ایف سٹاپس، یعنی جو لائٹ کم کرنے کی سٹیجز ہیں اس میں ٹک 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 ہم اگر چلا کے دیکھو کیمرے میں تو ایف سٹاپس ہوتے ہیں کہ ہر ایک سٹاپ پہ ایک ایک لائٹ جو ہے وہ آدھی کم ہوتی جاتی ہے. یعنی 32 ہے، 32 کے بعد 22 ہے، 22 کے بعد 16 ہے، 16 کے بعد 11 ہے، 11 کے بعد 8 ہے، 5.6 ہے، 4 ہے، 3.5 ہے، 2.8 ہے. یہ ایکچولی بنائے اس لیے گیا تھا کہ ہر سٹیج پہ لائٹ آدھی ہوتی جاتی ہے. کھولتے جائیں تو ڈبل ہوتی جاتی ہے، بند کرتے جائیں جدھر ہندسے بڑے ہوتے جائیں گے تو لائٹ کم ہوتی جائے گی، ہندسا چھوٹا ہوتا جائے گا، اپرچر بڑا ہوتا جائے گا، لائٹ زیادہ بڑھتی جائے گی. اس کے بعد تھا فلٹر فیکٹر. اگر آپ لینس کے آگے تصویر لینے سے پہلے اگر کوئی اور لینس یا شیشہ رکھیں گے تو لائٹ ساری نہیں گزر سکتی اس میں سے، اس میں کچھ لائٹ رکے گی. وہ جو رکنے کا پورشن ہے وہ کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلم کا یا اس کا فلٹر فیکٹر کتنا ہے. یوزلی آپ عام جو یو وی فلٹر لگاتے ہیں اس میں سے لائٹ تقریباً ہائی نہیں جاتی ہے، مطلب 1 یا 5 یا 6% تک رکتی ہے، تو اس کا فیکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو باقی فلٹرز ہیں جو لال، پیلا، نیلا یا کریکشن فلٹر، انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا 2 کا مطلب ہے کہ 2 سٹاپس کھول دیں، یہ 2 لائٹ کم کر دے گا بغیر اپرچر کم کیے. اگر فلٹر لگاتے ہیں تو لائٹ کم ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ کسی سپیڈ پہ 2 فیکٹر ہے یا 1 فیکٹر ہے تو 1 سٹاپ کھول دیں آپ لائٹ پیرل کرنے کے لیے. میکرو اور مائکرو فوٹوگرافی. میکرو ہوتی ہے جو لائف سائز جتنا نیگیٹو ہے، اگر میں تصویر بنا رہا ہوں اور وہ دونوں برابر کے آ جاتے ہیں یا برابر سے ذرا بڑا ہوگا تو وہ اسے کہتے ہیں میکرو فوٹوگرافی. اور اگر ایک جرم کی تصویر بنانی ہے یا مکھی کی آنکھ کے اوپر کوئی ڈسٹ کا پارٹیکل پڑا ہوا ہے، یعنی میں 10 یا 20 یا 50 یا 100 ٹائمز انلارج کر رہا ہوں اس کو، تو وہ کہتے ہیں مائکرو فوٹوگرافی. اور وہ عام طور پہ مائکروسکوپ سے ہوتی ہے، مائکروسکوپ بہت انلارج کرتی ہے. تو یہ فوٹوگرافی کے 2 اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں فوٹوگرافی کرنے کے بعد اس میں آپ کو اسپیشلائز کرنا ہو تو میکرو فوٹوگرافی یا مائکرو میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے لینس اسکیل. انہوں نے سمجھائی تھی کہ لینس کے اوپر جو اسکیلس فوکس وغیرہ چارٹ لگے ہوتے ہیں یا لائنیں لگی ہوتی ہیں ڈسٹینس کے لیے، وہ کیا ہوگا. فاسٹ لینس میں نے پہلے بات کر چکا، اسپیڈ بھی کہتے ہیں اور جس کا پرچر بہت کھلتا ہے وہ فاسٹ لینس ہے. شٹر اسپیڈ کا کیا تھا کہ شٹر اسپیڈ کیا ہوتی ہے، وہ ہے کہ کتنی دیر کے لیے فریکشن آف اے سیکنڈ کرنی ہے، 1 سیکنڈ کرنی ہے یا 10 سیکنڈ کرنی ہے. رات کو اگر آپ نے چاند کی تصویر لینی ہے تو فلم کتنی فاسٹ بھی ہو آپ کو وہ کئی سیکنڈ میں ایکسپوز ہوگا، ادھر لائٹ بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو پرچر اور ڈیوریشن بڑھانی ہوتی ہے. اس کے بعد آیا تھا شٹر بلب. ایک ہوتا ہے کہ آپ شٹر چاہتے ہیں 30 سیکنڈ کا، اور آپ کیمرے پہ 30 سیکنڈ نہیں ہو سکتے تو بی پہ بلب کو کہتے ہیں بی پہ کر کے شٹر دبائیں گے تو لینس کا پرچر کھلا رہے گا. جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں لائٹ جاتی رہے گی، تصویر بنتی رہے گی. عام طور پہ جو کلاؤڈی رات اور چاند بہت کم نکلا ہو، ستاروں کی روشنی ہو، اس کو لینے کے لیے آپ کو 20 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 30 سیکنڈ کوئی ڈیوریشن دینی ہوتی ہے، وہ بی پہ کرتے ہیں. اس کے بعد تھا ڈیپتھ آف فیلڈ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بیان کرتا جاؤں میں. کیمرے کے جو سامنے کا حصہ ہے جو لینس دیکھ رہا ہے اسے ڈیپتھ آف فیلڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کا حصہ فیلڈ ہے یا ویو ہے. ڈیپتھ آف ویو اور ڈیپتھ آف فیلڈ وہی ہے. کیمرے کے لینس کے پیچھے جہاں فلم ہوتی ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے، وہاں بھی فوکس کا مارجن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیپتھ آف فوکس. یہ 2 چیزیں ہیں، جو فرنٹ پہ ویو ہوگا یا فیلڈ ہوگی، بیک پہ ڈیپتھ آف فوکس ہوگا. اس کے بعد انہوں نے بات کی شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ، نیرو بہت کم، جو میں نے پہلے ذکر کیا. کنٹرولنگ ڈیپتھ آف فیلڈ کیا انہوں نے کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کو کنٹرول آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ذکر کیا لائٹ میٹر کا یا ایکسپوجر میٹر کا. ہم ڈیٹیل میں جب آئیں گے اس چیپٹرز پہ تو اس کو اسٹڈی کریں گے. اے ایس اے یا آئی ایس او اسٹینڈرڈز، یہ ہے فلم کی سپیڈ کی کتنی کم لائٹ پہ فلم سینسٹیو ہے یا کتنی زیادہ لائٹ چاہتی ہے، وہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. فلم سپیڈ کا بات کی، ایکسپوجر کی بات کی، پھر گرے کارڈ کی جو ہمارے یہ سارے لینز اور چیزیں کام کرتی ہیں، لائٹ میٹر کام کرتے ہیں، ہماری اسکن سے لائٹ جو جا رہی ہے واپس، یہ 18% گرے کارڈ ہوتا ہے، وہ ریفلیکشن اور وہ برابر ہوتی ہیں.
اس کے بعد ہے وائٹ کارڈ کی ریفلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ کیمرے کو کنفیوز کر دیتی ہے، اس لیے ریڈنگ لینے کے لیے ہم گرے کارڈ 18% کو ایز ریفرنس استعمال کرتے ہیں۔ ریفلیکٹڈ لائٹ میٹر ہوتے ہیں، انسیڈنٹ میٹر ہوتے ہیں، جن دو اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے کہتے ہیں انسیڈنٹ لائٹ میٹر، اور جس پہ آپ سین سے پہنچ رہی ہے لینس تک وہاں پہ میٹر اگر رکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ میٹر۔ ایک اور ہوتا ہے کہ آپ بہت دور کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی چیز آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کلوز نہیں جا سکتے تو وہاں اسپاٹ میٹر ہوتا ہے جو پورا ویو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ٹیلی فوٹو کی طرح 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری 5 ڈگری کرتا ہے، جس طرح یہ ایک لائٹ میٹر ہے۔ اس کو اگر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو یہ لائٹ پڑ رہی ہے، اسے کہتے ہیں انسیڈنٹ لائٹ میٹر۔ لیکن اگر میں اس کو لینس کھول کے آنکھ لگا کے جتنے ڈگری کا اینگل ہے اس میں آگے دیکھوں یوں کر کے اور اس چیز کو سینس کرنے کی کوشش کروں تو اسے کہتے ہیں اسپاٹ میٹر۔ یہ جو اسپاٹ کی ریڈنگ لے رہا ہے صرف، سارے سین کی نہیں لے رہا۔ یہ لائٹ میٹر میں 2 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سنی رول آف F16۔ یہ ٹوٹکا ہے کہ آپ کو پرچر یا لائٹ میٹر نہیں ہے، فلم آپ کو پتہ نہیں ہے، فلم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رف آئیڈیا کہ ساری تصویریں کم لائٹ میں یا زیادہ لائٹ میں ٹھیک آ سکیں۔ لیٹیچیوڈ آف فلم کہ فلم کتنی کہاں سے کہاں تک کور کر سکتی ہے، کتنی ڈارک ایریا اور کتنا برائٹ کر سکتی ہے۔ کلر فلٹرز آئیں گے، فلٹرز کی بات کی تھی، کلر فلٹر کیا کرتے ہیں، کیا کیا کام ہوتے ہیں اسے۔ بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے ذرا بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ کلر فلم ہے، اس کے بعد فلٹر فیکٹر یو وی فلٹر ہے یا الٹرا وائلٹ لائٹ کو کاٹنے کے لیے۔ اس کے بعد اسکائی لائٹ فلٹر ہے، یہ دونوں تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، اسکائی لائٹ بھی بلو ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ بھی بلوئش کے قریب ہوتی ہے۔ ان کا فلم فیکٹر نہیں، فلٹر فیکٹر نہیں ہوتا، یہ آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں، پرچر کو ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے بعد ہے کنورژن فلٹر۔ انڈور کی فلم ذرا فرق ہوتی ہے، آؤٹ ڈور کی فرق ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل میں جائیں تو جو وائٹ بیلنس ہوتا ہے انڈور کے لیے فرق ہوتا ہے، آؤٹ ڈور کے لیے فرق ہوتا ہے۔ فلم میں ہم وہ فلٹر لگائے کر لیتے ہیں، ڈیجیٹل میں آپ اس کو وائٹ بیلنس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نیوٹرل ڈینسٹی فلٹر۔ آپ پرچر ایک حد سے زیادہ نہیں بند کر سکتے، 32 پرچر ہے میرے پاس لینس پہ اور لائٹ اس سے بہت زیادہ ہے تو ایک نیوٹرل ڈینسٹی، اس کا کلر کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف لائٹ کھا لیتا ہے، تو وہ 1 سٹاپ یا 2 سٹاپ یا 4 سٹاپ کرنے کے لیے 32 سے آگے 64 ہوگا۔ 64 پرچر میرے پاس نہیں ہے، اگر میرا میٹر کہتا ہے 64 ہے بہت برائٹ لائٹ ہے تو میں ND فلٹر لگا لوں گا۔